اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم 3 مئی یوم آزادی صحافت کے موقع پر سندھ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے، جس کا کہ ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے کہ اس نے ایسے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے پروگرامات کا اور ایسی روشوں کی ابتدا کی ہے معاشرے میں کہ جس سے بہتری معاشرے میں لائی جا سکے، تو آج آزادی صحافت کا دن ہے، جو کہ گزشتہ تقریباً 23 سال سے نبیبیا سے جو ہے یہ تحریک شروع ہوئی، اور اس کے بعد 91 میں جو ہے وہ اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اسے یوم آزادی صحافت کے نام سے منانے کا اعلان کیا، اور 22-23 سال سے، بلکہ شاید اس سے زیادہ عرصے سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے سندھ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس یوم آزادی صحافت کے موقع پر کوئی ایسا پروگرام کیا جائے کہ جس کے ذریعے ایک بہترین پیغام لوگوں تک جائیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، آج جس جگہ ہم موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہے، صرف اور صرف سب سے بنیادی وجہ یہی ہے، ایک تو قائد ثواب فاتح خوانی ہے، اور دوسری سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو، خاص کر وہ اسلاف کے جو بر صغیر میں جوہر برادران سے جو ہماری ایک تحریک شروع ہوئی، اس کے وارث رہے اور قربانیوں کی داستان رقم کی صحافت کی دنیا میں آج ہم موجود ہیں شہید محمد صلاح الدین مرحوم کی قبر پر، اور ساتھ ہی میر خلیل الرحمان صاحب کی قبر بھی ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھنے والوں کو، آج کل کی نوجوان نسل کو یہ پیغام دے سکیں کہ اصل صحافی یہ تھے کہ جنہوں نے صحافت کے لیے قربانیاں دیں، جیلیں کاٹی، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے باوجود بھی حق اور سچ کی آواز بلند کرنے سے باز نہ آئے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے سندھ یونین آف جرنلسٹ کے چیئرمین اور جناب محترم شہید محمد صلاح الدین صاحب کے رفیق کار، اور تقریباً 9-10 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ ارشاد بھائی نے صلاح الدین صاحب کے ساتھ کام کیا، تو وہ صلاح الدین صاحب کے حوالے سے دیکھنے والوں کے لیے چند جملے ارشاد کریں، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خاص جو ہیں جناب رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب جو ہے چند جملے بیان کریں گے، اس کے بعد ہم فاتحہ خوانی کریں گے۔ آج عالمی طور پر آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے، 3 مئی ہے آج۔ سندھ یونین آف جرنلسٹ بھی دیگر صحافتی تنظیموں کی طرح سے سندھ یونین آف جرنلسٹ بھی آج یہ دن منا رہی ہے، اور ہم نے آج ایک دن کی انفرادیت یہ رکھی ہے کہ ہم صحافت کے سرخیل پاکستان کے ایک عظیم صحافی شہید صحافت محمد صلاح الدین صاحب کی مرکز پر حاضر ہوئے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ آزادی صحافت کے لیے جو قربانی وہ دے گئے وہ دور حاضر میں کوئی اور صحافی نہیں دے سکا۔ محمد صلاح الدین صاحب اس وقت جب اس ملک پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس زمانے میں مسلسل وہ جیلوں میں رہے، اور سب سے لمبی جیلیں انہوں نے کاٹی صحافت کی دنیا میں۔ جب تک بھٹو صاحب اقتدار میں رہے، صلاح الدین صاحب جیل میں رہے۔ بھٹو صاحب کے اقتدار ختم ہونے کے بعد صلاح الدین صاحب کی رہائی ہوئی، اور رہائی ہوتے ہی انہوں نے پھر دوبارہ سے روزنامہ جسارت کا اجرا کیا، اور یہ جسارت وہ اخبار تھا جو اس دور میں پاکستان کے تمام اخبارات سے زیادہ چھپا کرتا تھا۔ اس کا پریس سارا دن اخبار چھاپتا رہتا تھا، اور اخبار کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ اس اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے۔ بعد ازاں روزنامہ جسارت کو چھوڑ کر کے صلاح الدین صاحب نے اپنا 7 روزہ تکبیر نکالا، اور تکبیر بھی پھر اس شان سے نکلا کہ اس نے دنیا صحافت میں نئے جھنڈے گاڑے۔ تکبیر نے حق اور سچ لکھنے کی پاداش میں بڑے مصائب برداشت کیے۔ تکبیر کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی گئیں۔ صلاح الدین صاحب کے گھر کو جلایا گیا، صلاح الدین صاحب پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور آخر کار ایک روز قلم کے دشمنوں نے صلاح الدین صاحب کی جان بھی لے لی۔ اس سے بڑی قربانی پاکستانی تاریخ میں کسی صحافی نے نہیں دی ہوگی جو صلاح الدین صاحب نے دی، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا صحافت کا طالب علم بن کر کے، تو میں نے سب سے پہلے صلاح الدین صاحب کی انگلی پکڑ کے اس دشت میں چلنا سیکھا،
اور صلاح الدین صاحب نے میری تربیت کی صحافت کے اندر، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ صلاح الدین صاحب کی تربیت ہی کا نتیجہ ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ جسارت میں بھی کام کیا، میں نے ان کے ساتھ ہفتہ روزہ تکبیر میں بھی کام کیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کی طرح سے، اولاد کی طرح سے ہمیں رکھا، ہماری تربیت کرتے رہے اور ہمارے ہر دکھ سکھ کا وہ خیال کرتے رہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کے دن جناب محمد صلاح الدین شہید۔ آج 3 مئی یوم صحافت، آزادی صحافت کا دن جو کئی دہائیوں سے منایا جا رہا ہے، آج ثم الحمدللہ آج ہم اپنے رفیق خاص جناب صلاح الدین صاحب کی مرکز پہ حاضری دی ہے، اور جنہوں نے نہ صرف جیلیں کاٹی صحافت کے شعبے میں، بلکہ صحافت کو سچ بولنے پہ ان کو جو اذیتیں دی گئی وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے سچ لکھا، اپنے قلم کے خون سے سچ لکھا، آج ان کا نام زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم صلاح الدین صاحب کو تعدم مرگ انشاءاللہ یاد کرتے رہیں گے، اور ان کی صحافت کو انشاءاللہ تعالی عروج دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو پودا لگا کے گئے تھے آج تناور درخت بنا ہوا ہے، یہ شاہ صاحب کی صورت میں بھی اور دوسرے طالب علموں کی صورت میں بھی۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج جو صحافیوں پہ قدغن ہو رہے ہیں، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ صحافی جو سچ بتانے میں اپنا جان مال وقت لگا رہے ہیں، ان کو ارباب اختیار ضرور اپلائج کرے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان صحافی کے علمبرداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس دنیا سے جتنے بھی لوگ چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے بھائی صلاح الدین صاحب جنہوں نے صحافت کے لیے قربانی دی ہے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی صحافت میں قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو گل گلزار بنا دے۔ یا اللہ شہید عرش شریف جو آج ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے بھائی، یا اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی امتی، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشی اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔